على رسول الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم محكما ومخبرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، آج میں ایک میلاد النبی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد منانے کے متعلق بیان کروں گا اور اس کی اہمیت بیان کروں گا، اور اس کے پر جو اعتراضات ہیں کہ یہ بدعت ہے اس کے بھی جواب کچھ مختصراً دوں گا۔ تو سب سے پہلے میلاد منانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا اللہ تعالیٰ نے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس آئے عظمت والے رسول جو من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، تم پر تمہاری بھلائی کی کو چاہنے والے ہیں، حریص مومنین، مومنوں پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر اذ بعث فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں جن کا شمار بھی نہیں کریں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتی، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن کسی کا احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان جتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان اس لیے جتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی ذات جو ہے اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ محبوب جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام تمنا کرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، تو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر، موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شان کو دیکھا تو حضور کا امتی ہونے کی تمنا کی، طرح عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے منانا، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی میلاد مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا انما ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو میلاد منانا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو حضور کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی نشر الطیب میں لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ واپس ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ جنگ تبوک سے آپ جب واپس ہوئے تو اس وقت تو جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تعریف کرو۔ میں دیکھتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کی جو مدح ہے، لکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح جو ہے یہ عبادت ہے، طاعت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ میری مدد کرو، میری مدح کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعروں میں تعریف کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تیرے منہ کو میں اللہ تعالیٰ برکت پائے، تیرے منہ کو خیر سے رکھے، خوش رکھے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے صحابہ کرام نے تعریف کی۔ انما حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کے چاچا ہیں، حضور کے سامنے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں انما ولدت لما اشرکت، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت دات نور الافقی، آپ کے نور سے تمام جہان جو ہے روشن ہو گیا ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے والدہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت شام کے محلات میں نے دیکھ لیے جو ہے
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد منانا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے. بلکہ جو بھی حضور کا میلاد مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفع عطا فرماتا ہے. جو کافر ہیں ابو لہب کافر ہے، اس نے حضور کا میلاد منایا. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو صوبیہ لونڈی ہے تو اس نے آ کر حضور ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس نے خوشی میں آ کر شہادت کی انگلی کی اشارہ سے اس کو آزاد کر دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ ابو لہب ملا مرنے کے بعد، جو ہے خواب میں نے دیکھا اس کو ملا. تو اس نے سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا باقی تو میں ہفتہ عذاب میں رہتا ہوں، لیکن جب شام اس کی رات آتی ہے، سوموار کی رات کو، تو یہ انگلی کی اشارہ سے جو میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا صوبیہ کو، تو اس انگلی سے پانی آتا ہے، وہ میں چوستا رہتا تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو اس شیخ یہ واقعہ ذکر کر کے مدارج النبوت میں فرماتے ہیں شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدارج النبوت جلد 2 میں فرماتے ہیں درینہ سند استمر اہل موالید. اس جگہ سند ہے میلاد منانے والوں کے لیے، جو میلاد مناتے ہیں ان کے لیے سند ہے کہ اس جگہ کہ ہر جو بھی میلاد مناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا تو یہ بدعت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میلاد منانا اول تو یہ بدعت نہیں، ہم نے ثابت کیا ہے کہ میلاد منانا حضور اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے محبوب کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. یہ ثابت ہے، بہت بڑے دلائل ہیں مثلا. تو دوسرا، اگر بالفرض بدعت ہو بھی تو بدعت کی 5 قسمیں ہیں. بدعت فرض بھی ہوتی ہے، بدعت واجب بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، بدعت حرام بھی، بدعت مستحسن بھی ہوتی ہے. بدعت کی کئی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں. تو ان میں سے یہ بدعت حسنہ ہے. اگر بدعت ہو بھی اس طریقے خاص طریقے کے ساتھ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بدعت ہو بھی اول تو یہ ثابت ہے. جلوس وغیرہ نکالنا یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت کی خوشی میں حضور کا جلوس بھی حضور کے صحابہ کرام نے نکالا تھا. جس طرح حضور کی جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس میں مسلم شریف کی حدیث میں آتی ہے کہ سب بچے بچیاں اور مرد عورت سب باہر تشریف لایا اور حضور کی ولادت کی، حضور کی آمد کی خوشی میں انہوں نے جلوس نکالا تھا. جلوس نکالنا بھی یہ حضور صلی اللہ، ہم جو جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ بھی حضور کے صحابہ کرام کی سنت ہے. سب اجماع ہے. صفحہ 419 جلد مسلم شریف جلد 9 میں یہ باب الہجرت میں یہ حدیث موجود ہے. تو باقی جو ہے یہ میلاد منانا یہ ثابت ہے، لیکن اگر نہ بھی بدعت ہو بھی تو بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ جو ہے، جس طرح بدعت کی کئی قسمیں ہیں. بدعت ایک ہوتی ہے بدعت واجب، ایک بدعت ہوتی ہے حرام. یہ بدعت حرام یا مکروہ نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے، اچھے طریقے. اس لیے یہ جو ہے میلاد منانا چاہیے. بہرحال اس کے بہت دلائل ہیں. باقی وقت قلیل ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے حضور کو. آمین. وما علینا الا البلاغ.